الرحیم۔ تمام بندگان خدا، عاشقان مصطفیٰ، محبان اولیاء، آج کی اس عظیم المرتبت، عظیم الشان، خالصتاً ایمانی روحانی عرس مقدس کی تقریب سعید میں جلوہ گر تمام اہل علم و فضل شخصیات، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم، استاد الکریم، استاد المحدثین، رئیس المحققین، سیدی و آقائی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سیدی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ اقدس میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، استاد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی شخصیت ہر حوالے سے بے مثل و بے مثال تھی۔ شریعت و طریقت کی رہنمائی کرنے کے لیے ایک عظیم رہبر کو، اپنے عہد کے ایک عظیم شخصیت کو جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے شیخ کو، ہمارے استاد مکرم کو ان تمام صفات سے کما حق متصف فرمایا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک آپ نے قبلہ والا کی شخصیت سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو سن رہے ہیں اور سننے کا موقع میسر آئے گا، کیونکہ قبلہ والا کی بابرکت صحبت سے فیض یاب ہونے والی گلشن علمی کے بڑے نور نور چہرے اس بزم میں موجود ہیں۔ میں نہ کسی لین میں ہوں، نہ قطار میں ہوں۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمارے شیخ کو، ہمارے استاد مکرم علیہ رحمہ کو جہاں اپنے عہد کے ہم اثر علماء و فضل شخصیات میں محبوبیت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی، وہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے رب نے انہیں بارگاہ رسالت مآب میں اور بندگان خدا خاص الخاص اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، توجہ ہو تو سبحان اللہ کہہ۔ میں اس پر دو حوالے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں کس بلند مقام پر فیض فرمایا تھا۔ آج تک ہم یہ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، صاحب مطالعہ حضرات سے سنتے آئے ہیں اور پڑھنے کا بھی موقع میسر ہوتا ہے کہ جب کسی تصنیف کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کسی کی تحریر پڑھی جاتی ہے، تو وہ صرف مطلب کتاب نہیں پڑھ رہا ہوتا، تحریر نہیں پڑھ رہا ہوتا، صاحب کتاب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لکھنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب جس ادب و احترام اور نظریے کے ساتھ اس کتاب کو، اس تحریر کو پڑھا جائے گا، صاحب کتاب بھی اسی طرح پھر فیضان عطا فرمائے گا۔ یہ اصولی بات ہے، ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتائی ہے، اور جب ہم اس اصول کو سامنے رکھ کے استاد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو حدیث رسول پڑھاتے ہوئے بسر کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں یہ حاضری کا مقام حاصل تھا۔ حدیث رسول پڑھاتے ہوئے فیضان مصطفیٰ بھی تقسیم کر رہے ہوتے تھے، فیضان حدیث رسول بھی تقسیم کر رہے ہوتے۔ ماہ جون 2002 میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی
تعظیم و تکریم کے حوالے سے ایک بات چلی تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند جسٹس جاوید اقبال نے ایک بیان دیا تھا کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان سے اگر کوئی اہانت کا، تنقید کا بات، قول، فعل نکل جائے تو فقہ حنفی جو اس وقت پاکستان کی رائج قانون ہے، لا ہے، اس فقہ کے اندر ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اب کہنے والا کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا، بڑا تھا اور بڑے کا بیٹا تھا، بات چاہے اس کی خلاف قانون تھی، خلاف اصول تھی، خلاف تحقیق تھی، لیکن بڑوں کی بات بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو شہزادہ غزالی زمان قائد اہل سنت سیدی حضور قبلہ علامہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ نے استاذ قبلہ کی بارگاہ تک وہ بات پہنچائی اور اس بات کا، اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ حضور اس کا جواب لکھا جائے کہ کیا فقہ حنفی کے اندر ایسی بات ہے یا غلط بات اس نے پھیلا دی ہے۔ تو قبلہ نے بڑی عظیم الشان تحقیق فرمائی۔ ماہ جون 2002 سے 2003 تک اہل سنت کا عظیم مجلہ السعید کے اندر قسط وار وہ مضمون شائع ہوتا رہا، اور پھر علامہ عمر حیات قادری صاحب جو آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں، صفا فاؤنڈیشن کی طرف سے انہوں نے اسے کتابی صورت میں شائع کیا، اور 2011 کے اندر جب قبلہ نے اس کتاب پر غیر مسلموں کے لیے سزا، توہین رسالت پر سزا فقہ حنفی کی روشنی میں دوبارہ کام کرایا، تو فقیر کو کمپوزنگ کی، تحقیق کی سعادت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی۔ تو اس وقت شیخ نے ایک بات بتائی تھی، آپ کی نظر کر رہا، اونچا کہتے سبحان اللہ۔ استاذ قبلہ کی امانتوں کے امین استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالمجید خان صاحب سعیدی صاحب نے آپ کے تذکرہ مبارکہ میں بھی وہ بات تحریر کی ہے کہ جب یہ کتاب تکمیل میں مکمل ہو گئی، مضمون شائع ہو گیا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے عالم رویا میں ہمارے شیخ سے محبت اور پیار کا کمال اظہار فرمایا۔ لیکن 2011 کے اندر جب اس پہ ایک مقدمہ اور کا اضافہ فرمایا اور کتاب جب دوبارہ شائع ہوئی، تو قبلہ والا نے فرمایا کہ جب یہ مضمون مکمل ہوا تھا، جب یہ کتاب تکمیل تک پہنچی تھی، تو خواب کے اندر امام الائمہ، کاشف الامہ، سراج الامہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم ارضہ کی کچہری اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی تھی۔ امام ابو یوسف بھی موجود تھے، امام محمد بن حنبل، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی، ان شیوخ احناف نے اس فقیر میں محبت کا اظہار بھی فرمایا تھا اور حضور کی دعاؤں سے بھی نوازا تھا۔ اللہ نے ہمارے شیخ کو اتنا فضیلت اور شان عطا فرمائی تھی کہ ایک تحریر مکمل کرنے کے بعد حق بحق دار رسید کہ جن کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تھا، وہ حرف بحرف جان بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، مدد بھی فرما رہے تھے اور کرم نوازی سے بھی فرما رہے تھے۔ فرمایا اتنا بڑا شیخ احناف کے شیوخ نے مجھ پہ فضل فرمایا، زیارت عطا فرمائی۔ 2011 کے اندر آپ کی ایک قلمی تحریر سامنے آئی، بات تو بہت پرانی ہے، چلے میں آج آپ یہ راز کی بات تھی نکل پڑی تو آپ تک بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی ایک کتاب پر اپنے قلم سے نستعلیق خط کے اندر تحریر فرمایا کہ ایک فقیر بارگاہ رسالت میں حاضر تھا۔ ایک فقیر بارگاہ رسالت میں حاضر تھا اور بات چل رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ورا اور ورا ہے، رب نے انہیں جو افضلیت عطا فرمائی ہے، رب نے انہیں جو شان عطا فرمائی ہے، کیا وہ افضلیت تمام صحابہ پر ہے یا ان خلفائے راشدین پر ہے؟ بقیہ خلفائے راشدین پر ہے۔ بات چل پڑی تھی اس طرح
تو آپ فرماتے ہیں کہ اس فقیر نے فرمایا بارگاہ رسالت میں نہ عرض کر دیں، بارگاہ رسالت میں نہ عرض کر دیں، فرمایا عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غار صدیق اکبر کتنی شان والا، مقام والا، عظمت والا ہے، انہیں فضیلت تمام صحابہ پر ہے یا خلفائے راشدین پر ہے، یہ شان مقام مرتبہ رب نے اپنے یار کو، رب نے اپنے محبوب کے محبوب یار صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ فرمایا زبان رسالت سے ہاں کے کلمات جاری ہوئے، فرمایا میرا یار صدیق کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ یعنی اس علمی مسئلے کا حل بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے، جہاں دلائل موجود ہیں، براہین موجود ہیں، علمی قرآن و حدیث کے شواہد موجود ہیں، آپ نے اس کا جواب ہمیں کتاب سے بھی عطا فرمایا ہے، صاحب کتاب کی زیارت سے بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ اگر نسبت والے ہیں، آپ کو ان سے شرف بیعت ہے، تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو وہ شیخ وقت کے عطا فرمائے ہیں جو فرد کامل ہیں، اور اللہ نے جنہیں شریعت میں، طریقت میں کمال فائدہ عطا فرمائے تھی، وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں میرے معروضات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد